بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں دھماکہ، 11 مزدور جاں بحق، متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ ہرنائی شارہ کے کول مائنز ایریا میں پک اپ گاڑی کے قریب ہوا۔ جاں بحق ہونے والے مزدوروں کا تعلق سوات سے ہے۔ ڈی سی ہرنائی کا کہنا ہے جاں بحق اور زخمی افراد کوئلہ کانوں میں مزدوری کرتے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ آئی ای ڈی کے ذریعے کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت، کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سپریم کورٹ کے 6 نئی مستقل ججز اور ایک قائم مقام جج نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تمام ججز سے حلف لیا۔ مستقل ججز میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد شامل، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس ہاشم کاکر نے بھی حلف اٹھایا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں پہلی بار عدالتی احاطے کے لائن میں منتقل کی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس سرفراز ڈوگر سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وکلاء، ججز اور حکومتی شخصیات کی شرکت۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات ہونے تک قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ جب کچھ غلط کیا ہی نہیں تو اپنے خلاف ریفرنس کا ڈر کیوں ہونا؟ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں حلف برداری کی تقریب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ مقدمات نپٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے سب کے سامنے ہیں۔ تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ سندھ اور پشاور ہائی کورٹس کے قائم مقام چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے قائم مقام چیف جسٹس محمد جنید غفار سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں جسٹس ظفر راجپوت، جسٹس ظفر اقبال، جسٹس یوسف سید، جسٹس امجد، آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس آغا فیصل، جسٹس ثنا اکرام منہاس کی شرکت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ٹنڈی نے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پشاور ہائی کورٹ کے ججز، وکلاء سمیت دیگر کی شرکت۔ وزیر داخلہ آزاد کشمیر نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی تخریبی کارروائیوں کو بے نقاب کر دیا۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وقار احمد نے کہا بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایل او سی پر نہتے شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور بھارتی تخریبی سرگرمیوں کی ایک تاریخ ہے۔ بھارت ایل او سی پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال سے تخریب کاری کر رہا ہے۔ 2016 سے بھارتی فوج کا ایل او سی پر آئی ای ڈیز لگانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل آخری امتحان، سہ ملکی ون ڈے سیریز کے فائنل میں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا سامنا ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سب سے بڑا ہدف حاصل کرنے والی اور ناممکن کو ممکن بنانے والی ٹیم پاکستان جیت کے لیے پرعزم۔ کیوی ٹیم کو فائنل سے قبل بڑا دھچکا، دوران فیلڈنگ انجرڈ ہونے والے سٹار بیٹر راچن رویندرا فائنل سے باہر، فاسٹ بولر لوکی کو اسکواڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ کپتان مچل کا کہنا ہے فائنل کی تیاری کے لیے اچھا وقت مل گیا، امید ہے فائنل میں زبردست مقابلہ ہوگا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر وزارت قانون و انصاف اور وزارت اطلاعات و نشریات کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور وزارت داخلہ کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ ایف آئی اے اور پیمرا کو 2 ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے پی ایف یو جے اور صحافیوں کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر نے پاکستان کے جوہری توانائی پروگرام کو دنیا کے سب سے کامیاب پروگرامز میں سے ایک قرار دے دیا۔ ڈائریکٹر آئی اے ای اے رافیل ماریانو کا چشمہ پاور پلانٹ یونٹ 5 کا دورہ، ریڈیو ایکٹیو ویسٹ انسینریشن کا افتتاح کر دیا۔ رافیل ماریانو کا جوہری توانائی کے ذریعے پائیدار اور کم کاربن بجلی کے پیداوار کے فروغ پر زور۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس سے رخصت کیا۔ روانگی سے قابل طور خاتون اول کو دورے کی تصویری البم بھی پیش کی گئی۔ دورے کے دوران پاکستان اور ترکی نے دو طرفہ تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کے لیے مزید اقدامات پر اتفاق کیا۔ 24 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کو الیکٹرک کار کا تحفہ۔ ترک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک ساختہ الیکٹرک وہیکل تحفے میں دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ گاڑی ڈرائیو کی۔ رجب طیب اردوان نے صدر آصف علی زرداری کو بھی الیکٹرک گاڑی کا تحفہ دیا۔ پاکستان ترکی سے جدید ڈرون طیارے حاصل کرے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے دورے کے دوران سب سے زیادہ دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ پاک ترکی ہائی لیول اسٹریٹجک تعاون کونسل کے 9 گروپ بڑھا کر 11 کر دیے گئے۔ اسٹریٹجک تعاون کونسل کے تحت پاک بحریہ کے لیے 4 جہازوں کی خریداری کی گئی تھی۔ پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے ترک صدر رجب طیب اردوان کی گاڑی ڈرائیو کرنے کو ناقابل فراموش لمحہ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر دی۔ رجب طیب اردوان ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر، صدر آصف علی زرداری پیچھے والی نشست پر موجود ہیں۔ لکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر 2 صدور کے ساتھ یہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ سیون میں کار اور جیپ میں خوفناک تصادم، 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ انڈس ہائی وے پر پیش آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کار سیون سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ حادثہ غلط سائیڈ سے کراسنگ کرنے کے باعث پیش آیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر اسٹوڈنٹ ویزا رکھنے والے 7 افراد سمیت 86 مسافروں کو مختلف وجوہات کی بنا پر آف لوڈ کر دیا گیا۔ 30 عمرہ زائرین کو ایڈوانس ہوٹل بکنگ اور اخراجات کے لیے معقول رقم ساتھ نہ ہونے پر امیگریشن حکام نے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسٹوڈنٹ یا اسٹڈی ویزوں پر قبرص، برطانیہ، آذربائیجان اور کرغزستان جانے والے 7 نوجوانوں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ قطر، ترکی اور سعودیہ ورک ویزوں کے بلیک لسٹ افراد کو بھی آف لوڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں شب بارات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ رحمتوں، برکتوں اور دعائے مغفرت کے ساتھ مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات اور نوافل کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستانوں کا رخ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی شراکت داروں پر جوابی ٹیکس لگانے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ کہا، اس سے شفافیت آئے گی۔ امریکہ کے اتحادی تجارتی معاملات میں دشمنوں سے زیادہ بدتر ہیں اور ان کے ساتھ تجارت میں امریکہ کو اپنے مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ فوجی اخراجات پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، امریکہ سالانہ $1 ٹریلین اپنے فوجی اخراجات پر خرچ کر رہا ہے اور یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ حماس کا کل 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ۔ کہا، غزہ جنگ بندی منصوبے کے اگلے حصے میں جانے کے لیے قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ الزام لگایا، اسرائیل غزہ میں داخل ہونے والی امداد، رہائشی خیمے اور بھاری مشینری کو محدود اجازت دے رہا ہے۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے 60 سے 70% اسرائیلی عوام جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کی واپسی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کو تیل اور گیس فراہم کرنے کا اعلان۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ مختلف عالمی امور اور 2 طرفہ مسائل پر بات چیت۔ ملاقات میں ٹرمپ نے کہا، امریکہ بھارت کو تیل اور گیس فراہم کرے گا کیونکہ امریکہ کے پاس یہ وسائل کافی مقدار میں موجود ہیں۔ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم کے کام کو سراہا۔ کہا، مودی بھارت میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ ایک بڑے رہنما ہیں۔ اور ریت کا میدان، کڑا امتحان، چولستان جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ جندوت نے جیت لیا۔ جنید ہوت نے 2 کلومیٹر کا فاصلہ 1 منٹ 12 سیکنڈ میں طے کیا۔ آصف فضل چودھری دوسرے اور زین محمود تیسرے نمبر پر رہے۔ چولستان جیپ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری میں محمد اللہ کی پہلی پوزیشن، سید آصف امام نے دوسری اور اویس شہوانی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔